نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 174 جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، بالکل وہی آیت جو کہ ہمیں سورت بقرہ کے شروع میں یہود کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اب پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کا حوالہ دیتے ہوئے ہمیں عالموں کو جو کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں اس آیت میں وہی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 174 اگین اللہ تعالیٰ ہمیں یہود کے اس کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ بتانے لگے ہیں ان الذین، اب بات کیا ہونے لگی، ڈائریکٹ یہود کو نہیں ہے، سب کے لیے، ان کے لیے ہم سب کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ وارن کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بس یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک، پہلے آج دیر ہو گئی ہے بہت، انا بے شک، الذین وہ جو، الذین کیا ہوتا ہے، اشارے کا، پوائنٹنگ کا ورڈ، پوائنٹنگ کے لیے جو ورڈ الفاظ ہوتے ہیں وہ جو، مطلب کہ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں، یا وہ کاف تامیم قتم روٹ ورڈ ہے کاتما، چھپانے کا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے چھپانے کو قتم کہتے ہیں، واؤن جمع کے لیے، وہ چھپاتے ہیں، وہ لوگ جو وہ چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں، ماں جو انزل نازل کیا، اتارا، کس نے، اللہ، اللہ نے، بے شک وہ لوگ وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، جو اتارا اللہ نے، کس میں سے اتارا اللہ نے، من الکتابی، من سے کون سی کتاب، الکتابی، الکتابی سے بھی ہمیں پہچاننا چاہیے کہ الکتاب جو خاص کتاب ہے، چاہے وہ من سے، کتابی کتاب سے، تو یہ ہمیں کیا پتہ چلا، تورات، انجیل پلس قرآن، ان سب کو کہا جا رہا ہے۔ تورات اور انجیل سے کیا چھپایا انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کو چھپایا، ٹھیک ہے، اور نبوت کو چھپایا، نہ مانا، ان کی یہ ساری باتیں یہاں کی۔ ہم قرآن میں سے آج کیا چھپاتے ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، کب، اپنے اپنے فائدوں کے لیے، جہاں سے دل چاہتا ہے اپنے مطلب کی آیت اٹھاتے ہیں۔ جو سیاست دان لوگ ہیں وہ اپنی سیاست کے مطابق، بادشاہت کے مطابق اٹھاتے ہیں، جو اپنی اپنی مرضی کی سب آیات اٹھا کر بات کرتے ہیں، ہے نا، اور باقی چھپا لیتے ہیں، جہاں پہ فائدہ وہاں پک کر لیا، پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بالکل آج ہم بھی بالکل ان کی طرح کریں، مگر ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انفارم کیا ہے ایز اے امت مسلمہ کہ تم لوگ یہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ لوگ وہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور کیا کرتے ہیں، وہاں، اور یا وہ شین را یا شری روٹ ورڈ ہے، شری کا مطلب کیا ہوتا ہے، سودا کرنا، سودے میں کیا ہوتا ہے، خریدنا بیچنا دونوں آ جاتے ہیں، سیل اینڈ بائی دونوں آ جاتے ہیں، جی گیلا ہے اسی لیے دوسرا نکالتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے، الف واو یا حروف علت ہے، دیکھیں جی، اس میں یا تو ڈائریکٹ گر گیا اور شین اور را کے درمیان میں اقتا آ گیا۔ باہمی، باہمی، باہمی کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر میرے بچے آج دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے جنہیں باہمی کا پتہ نہیں ہوتا، مشکل ورڈ لگے، تو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے نا، کوئی خریدتا ہے اور کوئی بیچتا ہے، تو خریدنا اور بیچنا کیا ہوتا ہے، سودا کرنا بن جاتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لکھتے تو نہیں ہم لوگ، لیکن واؤن جمع کے لیے آتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، سودا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ مل جل گیا، اور وہ سودا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی فتویٰ لینے جاتا ہے اپنے مطلب کے لیے، کوئی آگے سے فتویٰ دے دیتا ہے۔ فتویٰ کیا ہوتا ہے جی،
خاص کوئی ایسی بات جو اللہ اللہ کے رسول کی کتاب سے لینی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ سودا کرتے ہیں بھی بازید بھی ساتھ ہی اس کا، ساتھ اس کا، ہی کی ضمیر اس قرآن کی آیات کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کیسا سودا کرتے ہیں؟ ثمنا قلیلا. یہ وہی ہم سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھ کر آئے تھے. سا میم نون، سمن کہتے ہیں قیمت کو، قیمت. اور جب لکھتے ہیں سمینہ، نام ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا سمینہ، قیمتی، جس کا مطلب بنتا ہے. تو یہاں پر آ رہا ہے سامانن، کوئی روٹ ورڈ الف واو یا حروف علت والا نہیں ہے، تو سامانن آ رہا ہے، کوئی قیمت، کوئی قیمت. کیسی قیمت؟ زیادہ کم ہوتی ہے نا، کثیرن نہیں، قلیلن. قاف لام، لام قلل کہتے ہیں کم. یہ تو پہلے ہی کم ہے، لیکن جب اس میں یا آتا ہے تو ایک ڈگری اور بڑھ جاتا ہے. بہت کم، بہت کم، بہت تھوڑی. دنیا کی چاہے بڑی بڑی پراڈو آ جائیں، بڑی بڑی بلڈنگز آ جائیں، مالز آ جائیں، دنیا کی جتنی مرضی چیزیں، قارون کا خزانہ بھی ہے نا، تو اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت اور اس ایمان سے کم ہی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی قیمت پر کر جاتے ہیں، اس میں عزت، شہرت، انا، سب، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی قیمت، اولائکا ایسے لوگ، اولائکا کا مطلب کیا ہے؟ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، یہی یا وہی، اور پھر با محاورہ ایسے ہی لوگ، ایسے ہی لوگ. مطلب اس کا یہ بنتا ہے، مگر با محاورہ ایسے ہی لوگ، ماں جو، یا وہ، الف کے اوپر حمزہ کاف لام، عقل کھانے کا روٹ ورڈ ہے نا، عقلا. میں پین چینج کروں ذرا. ہاں جی. وہ کیا کرتے ہیں؟ حمزہ کیا بن گئی ہے دیکھیں، جزم. یا کولون، وہ کھاتے ہیں، کھانا ہوتا ہے نا، وہ کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ کہاں کھاتے ہیں؟ فی بیچ. یہی وہ لوگ ہیں جو وہ کھاتے ہیں بیچ، بطونی، با طانون بطن، با طانون بطن کسے کہتے ہیں؟ پیٹ کو، پیٹ واحد ہے. اور جمع کیسے ہوتا ہے؟ بطونی، بطونی جمع، پیٹوں میں، ٹھیک ہے. پیٹوں میں، واؤن جمع کے لیے نہیں، ہاں واؤن تو آ گیا تھا، ہم آنا ہے. پیٹوں میں، ہم ان کے، بطونی پیٹوں میں ان کے، ٹھیک ہے. بیچ پیٹوں میں، پیٹ کے اندر جا کے، منہ سے تو نہیں لگ رہا نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیٹ میں پڑا ہوا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، منہ سے تو نوالا بن کے جا رہا ہے، پیٹ کے اندر آگ بن جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں حرام کا لقمہ جو ہے نا، یہ جو حرام ہے نا، اس حرام کا جو ایک لقمہ ہے نا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ڈیفینیٹ وہ ہمارے لیے پیٹ میں جا کے آگ بن جاتا ہے. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بیماریاں، بہت سی بیماریاں بن جاتی ہیں، دلوں کی، پیٹ کی، جسم کی، جسمانی، اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو ویسے لگ رہا ہے کہ کھانے کھا رہے ہیں اچھے اچھے، مگر وہ پیٹوں میں ان کے اللہ مگر. اچھا، یہی وہ لوگ ہیں، ماں نہیں آئے گا، نہیں وہ کھاتے. وہاں جو ماں ہے نا شروع میں آ رہے ہیں، ماں یا کولونا، یہ نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ آ گیا. دیکھیں، نہیں وہ کھاتے بیچ پیٹوں میں ان کے، اللہ مگر. یہ اللہ جو کنڈیشنل ہوتا ہے نا، یہ جب اس طرح آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوائے یا مگر کس کے؟ النار. سمپل آگ نہیں ہے جی، النار ہے، آگ، خاص آگ ہے، جہنم کی آگ، آگ، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ اولائکا یہی وہ لوگ، ماں نہیں وہ کھاتے، ٹھیک ہے، بیچ پیٹوں میں ان کے، مگر آگ. اور اب یہ 3 کام ایسے آ رہے ہیں جس کے حدیث میں آتا ہے یہ کام
جس کام کے ساتھ قرآن میں یہ کہا جاتا ہے اللہ نے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کون سا ہے کبیرہ گناہ؟ ابھی دیکھتے ہیں. وا اور لانا اور نہ یا وہ کون؟ اللہ تعالیٰ. کاف لام میم کلام بات کو کہتے ہیں. لیکن اب شد ہے بات کرنا، نہیں وہ بات کرے گا. ہم کلام بھی لکھ سکتے ہیں، کلام کرے گا، بات کرے گا. کلام عربی میں ہوتا ہے اور بات اردو میں ہوتا ہے. نہیں وہ بات کرے گا ہم ان سے. کن سے؟ جو پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ خاص طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب کی باتوں کو اور اس کا سودا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں وہ بات کرے گا ان سے، ان کے نہیں، بات کرے گا ان سے. ان سے کون؟ اللہ. اللہ. یہ تو بہت زیادہ انک چھوڑ رہا ہے، اس کی اچھی وہ بھی نہیں ہے. اس کو میں نے بند کرے دوسرا نکالوں، حالانکہ میں نے سارے سیٹ بھی کیے تھے. یہ آج بچے یہاں گھسے ہیں نا، بڑا کچھ چھیڑ گئے ہیں. اچھا جی، کس دن یہ بات کرے گا؟ یوم القیامت. یوم دن القیامتی. القیامتی قیامت کے. آج تو میرے بچے گھس گئے آج کمرے میں، آج بہت کچھ ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا جی، دن یوم دن قیامتی قیامت کے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا. اور کیا نہیں کرے گا؟ آگے دیکھیے. وا اور لانا اور نہ ہی یا وہ زا کاف زا کاف یا زکا روٹ ورڈ ہے. کس کا؟ پاکی کا. پاکی. ٹھیک ہے، زکا. زکی بھی کہتے ہیں، زکا زکی بھی پورا آتا ہے. دیکھیں یزکی پورا آ رہا ہے، یزکی. اور نہ ہی وہ پاک کرے گا. کس کو؟ ہم ان کو. کن کو پاک نہیں کرے گا؟ پاک کیسے انسان ہوتا ہے؟ جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہیں کس نے کسی جگہ سے نکال کر، اللہ ہی پاک کرنے والا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے جب وہ توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ کیا نہیں کرے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہ کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ و اور لا واسطے لا نہیں اور واسطے ہم ان کے، اور واسطے ان کے کیا ہے؟ عذاب عذاب ہے. استغفر اللہ. اللہم لا تجعل منہم. ہمیشہ یاد رکھا کریں ایسی جگہ آئیں تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب بھی ایسا علم آ رہا ہے. دیکھیں علم ہم کہتے ہیں درد و علم. ٹھیک ہے، یہ درد کو ہی علم کہتے ہیں. اور یہاں پہ جب 1 ڈگری بڑھ گیا، بہت درد والا، بہت درد والا، تو ہم اسے کہتے ہیں دردناک. دردناک بچوں فارسی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اردو کا نہیں ہے، فارسی کا ورڈ ہے. ناک لگ جاتا نا، دردناک، جو ناک میں دم کر دے. تو کیا کیا ہے اس کے ساتھ جی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا ان کو؟ نمبر 1 تو ان سے بات نہ کرے گا. ٹھیک ہے، بات نہ کرے گا. نمبر 2 کیا نہیں کرے گا؟ پاک نہ کرے گا. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ عذاب. ان کے لیے عذاب ہے. تو یہ جن کاموں کے لیے لعنت و کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں. یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، کچھ نہیں کھاتے، اور نہ اللہ ان کو قیامت کے دن سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بالکل وہی آیت آنے لگی ہے سورہ بقرہ کی، اولئک الذین. اب جب اولئک آتا ہے نا، دیکھیں اولئک بھی میں نے رکھتا تھا یہی یا وہی. ٹھیک ہے، اولئک یہی یا وہی ایسے آئے گا. اب کیا آ رہا ہے؟ الذین.
وہ جو، اب یہاں سے تو نہیں پتہ چل رہا کون وہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے، یہی ہے وہ جو، وہی ہے وہ جو لوگ، ان سب کو ملا کے یہی وہ لوگ ہیں جو، ٹھیک ہے، جو جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے، شین را یا شری روٹ ورڈ ہے سودے کا، الف واو یا حرف علت ہے اور یا گر گیا ہے، اور کیا ہوا ہے، وہی درمیان میں تا آیا اور واو جمع کے لیے آ گیا، اشترو انہوں نے، واو جمع کے لیے انہوں نے، یہی وہ لوگ ہیں جو انہوں نے یا جنہوں نے سودا کر لیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا کر لیا، کس کا سودا کیا، سودا کر لیا کیا، خرید لیا، انہوں نے خرید لیا بھی لکھا جا سکتا ہے، کیا خرید لیا، الضلالتی، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، زود لام لام زلل، تو لام پر شد آ جائے گی، دو لام اکٹھے ہو جائیں گے، الضلالتی گمراہی، زلل گمراہ اور الضلالتی گمراہی، الضلالتا ہے، الضلالتا گمراہی، ٹھیک ہے، الضلالتا گمراہی، بالہدا، یہ بازر بھی بدلے میں، بازر بھی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، بوجہ بھی ہوتا ہے، بدلے میں سبب بھی ہوتا ہے، بسبب، باسبب بھی کہہ سکتے ہیں، مگر باسبب بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا، بدلے میں، ٹھیک ہے، بدلے میں کس کے، الہدا، الہدا کون سی ہے، خاص ہدایت، کون سی ہدایت، جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، بدلے میں ہدایت کے، ٹھیک ہے، اب یہاں تو ہم خاص نہیں لکھیں گے، ہمیں سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، دو طرح کی ہدایات دنیا میں ہیں، ایک وہ ہدایت ہے جیسے کھانا پکانے کی، پیسہ کمانے کی، ٹھیک ہے، اچھی اخلاقیات کی، دنیا کے لیے، دنیا کے لیے، لیکن ایک ہدایت کون سی ہے، وہ الہدا، وہ الہدا جو ہے وہ کون سی ہدایت ہے، جو اللہ کیا ہے، الحق ہے، ٹھیک ہے، تو الحق بھی خاص حق، حقیقت اصل والی ہدایت، اپنے رب کو پہچاننے والی ہدایت، اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ساتھ پہچاننے والی الہدا، وا اور العذاب اور عذاب، وہ بھی ال ہے، وہ بھی خاص، اور عذاب، کیا کیا خریدا انہوں نے، گمراہی کے بدلے انہوں نے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور عذاب کے بدلے بالمغفرت، بازر بھی بدلے میں، یہاں بھی بدلے میں آنا، سوری، بدلے میں، المغفرت، مغفر، غین فارا غفر، اسے کہتے ہیں ڈھانپ لینا، میم والا، تو مغفرت کی بدلے میں مغفرت کے، مغفرت کیا ہے، بخشش، یہ وہ عام الفاظ ہیں جو آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا، سودا غلط کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے، ان کا سودا ہی غلط ہو گیا، فما، اب یہ کیا ہے، فاپس، ماں جو ہے نا، کتنا، 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 یہ کتنا کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، ماں کے اوپر دیکھیں جزم ہے، فما کتنا، کس قدر، کس قدر، با محاورہ، اصبر، سواد 12 صبر، ٹھیک ہے، صبر ہے ان کا، صبر ہے، اصبرہم، صبر ہے ان کا، کس کا، کس پہ صبر ہے ان کا، اعلیٰ اوپر، الناری آگ کے، اوپر آگ پر، کیا جملہ ہے، کس قدر صبر ہے ان کا آگ کے اوپر، وہ آگ پر صبر کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت پہ نہیں کر رہے ہیں، آگ پر صبر کر رہے ہیں، استغفر اللہ رب العالمین، تو یہ ایک ٹونٹنگ کی گئی ہے کہ اگر وہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں بھی وہ آگ پر کتنا صبر کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں خرید لیا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے یا صابر ہیں، ذالکہ یہ، ذالکہ یہ اور وہ تو یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، بِأَنَّ، بازر بھی، باوجہ،
انا کے بے شک، انا نہیں ہے، انا ہوتا تو بے شک ہوتا، انا کے بے شک، بوجہ کے بے شک، نزل ذات شد، ٹھیک ہے، اس نے اللہ، اللہ میں بھی کہہ رہی ہوں اس نے کہ بے شک اللہ، اللہ نے نزل نازل کی، اتاری، کیا اتاری؟ الکتابہ کتاب، الکتاب سے لیتے ہیں نا وہ لوگ بھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس نے اتاری ہے کتاب، الکتاب ہے نا، تو یہ بھی یاد رکھیے، اس نے اتاری ہے کتاب کس کے ساتھ؟ بالحق کی، بازر بھی ساتھ الحق، ساتھ حق کے، حق سچ، کتاب، کتاب کو کتاب ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ بوجہ اللہ تعالیٰ کی فرما رہے ہیں کہ کیوں آگ پر صبر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کتاب حق کے ساتھ اللہ نے اتاری، اور اس حق اور سچ کو یہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، سودے کرتے ہیں اس کے ساتھ، اس وجہ سے وہ آگ پر صبر کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ آگ کا ایندھن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو نہ پاک کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، ٹھیک ہے، وا اور انا بے شک، وا اور انا بے شک، الذین وہ جو کون؟ وہ لوگ جو انہوں نے کیا کیا ہے؟ واو الف انہوں کے لیے آتا ہے، خا لام فا خلف روٹ ورڈ ہے، خلف کسے کہتے ہیں؟ خلاف کو، یہ خلاف ہونا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ پھر جیسے خلف کے ساتھ روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا لام فا خلف، اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ خا تا آ رہا ہے، خاں اور لام کے بنا تا آ رہا ہے، باہمی کا، آپس میں، باہمی طور پر، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، خا لام، آگے لام آئے، لام اور فا آگے، دیکھیں ہم بھی اس طرح اتنے اختلاف ہے نا، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف ہونا، اور واؤ جمع کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، یہ واؤ جنہوں کے لیے آ رہا ہے، جنہوں نے خلاف، اختلاف کیا، اختلاف لکھتے ہیں پھر آپ کو الگ کر کے دکھاتے ہیں، اختلاف کیا، اختلاف کا مطلب ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوئے، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوئے، جو ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، ٹھیک ہے، میں ذرا اس کو دیکھیں، میں نے کدھر گیا ہوں، کہاں میں نے دیکھی، کہاں کیمرہ گیا ہوں، اس کو ذرا ٹھیک کر دوں، اور آپ لوگوں والا بھی بہت کرانا ہے اس کو تھوڑا سا، چلو جی، آج وہ چیزیں ادھر ادھر ہوئی ہیں تو جلدی یہ کلاس شروع کی تو کیمرے سیٹ نہیں، گلاسز لگا کے ذرا دیکھو، جنہوں نے اختلاف کیا، ہاں ہاں تو ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا ٹیڑھا ہو رہا ہے، آپ لوگوں والا نہیں ہے، یہ یوٹیوب والا ٹیڑھا ہوا، ٹھیک ہے، جنہوں نے اختلاف کیا، آگے چلتے ہیں، جنہوں نے اختلاف کیا، جو ایک دوسرے کے مخالف ہوئے، کس کے بعد کس میں ہوئے؟ فی بیچ، فی بیچ، کس کے بیچ؟ الکتاب، اللہ کی کتاب، اس میں تو کوئی بحث بنتی نہیں نا، اس میں کسی کی مخالفت کیا کرنی، اللہ نے کہہ دیا، جو کہہ دیا وہاں کہہ دیا، مگر وہ اختلاف کیا بیچ کتاب میں، ٹھیک ہے، بیچ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ با محاورہ بارے میں، کتاب کے بارے میں اختلاف آ گیا، بارے میں کتاب کے کیا کیا؟ اختلاف بھی کیا کیا لا البتہ فی بیچ، لا البتہ فی بیچ، کس کے بیچ میں؟ شقاقن، بھی شقاقن کیا ہے؟
شین قاف قاف شق، روٹ ورڈ شق. شق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شق قمر، پھٹ جانا، ٹوٹل پھٹ جانا، پھٹ بھی نہ جانا. ایک تو تھوڑا بہت نا پھٹ کے آمنے سامنے آ جانا، آمنے سامنے پھٹ کر آ جانا. ٹھیک ہے، تو آمنے سامنے آنا کہاں ہوتا ہے؟ ضد آ جانا. کہتے تو ضد آ گئی تو ہم نے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو شقاق ضد کو بھی کہتے ہیں، ضد. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ بیچ ضد میں شقاق. کیا ہے؟ شق سے بنا شقاق، بیچ ضد میں. بیچ ضد میں کیسی ضد ہے؟ بعید، با عین دل بعد روٹ ورڈ ہوتا ہے بعد. یہ بات جو ہوتا ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ بعد. ہم کہتے ہیں کہ اس کام کو بعد میں کریں گے، کہتے ہیں نا. تو بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ کرنا آج تھا، وہ بعد میں دور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا اور بعد میں کریں گے، تھوڑا اور دور ہو جاتا ہے. نہیں بعد میں کریں گے اور ہو جائے. اب یہ بعید، بہت دور، بہت دور. ہم زمانہ قریب اور بعید کرتے نہیں، وہی ہے بہت دور. بعد سے بنتا ہے بہت، بعدا بعدا بعد. ہم بات کہتے ہیں، بات کا مطلب بہت دور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ کس ضد میں ہے؟ ضد میں شقاق، ضد میں بہت دور کی، بہت دور کی ضد میں جا پڑے ہیں، وہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. بہت دور کی ضد کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے بچہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ بہت دور کی ضد یا مخالفت میں جا پڑے. آگے آیت آ رہی ہے بر، آیت بر، اس کو کہتے ہیں آیت بر. اچھا جی، بر با را را بر، بر سے کہتے ہیں نیکی کو، نیکی. ٹھیک ہے، ابرار نام آتا ہے نیکی کرنے والا. سورہ عمران کے آخری رکوع میں آئے گا ابرار. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب ہم نے آیت بر پڑھنی ہے. یہ آیت بر کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت بر بتائی ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اب نیکی ہے نا، یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتانے لگے ہیں. اگر ہم غور کریں تو سورہ میں امت مسلمہ بنایا ہمیں اللہ تعالیٰ نے، بہت سی چیزیں بتا کر اب نیکی کا اصل فاستبقوا الخیرات اللہ تعالیٰ نے کہا کرو تم لوگ. اب نیکی کا اصل رخ بتانا اللہ تعالیٰ ہے. نیکی کون کون سی ہے بتانی. اسے کہتے ہیں مکمل، اسے کہتے ہیں اس آیت کو مکمل عقائد اعمال. اس کو تو بہت ہی زیادہ انک چھوڑ رہا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے پین مجھے. ایک منٹ میں دیکھوں کوئی اور پین ادھر ہے جو اس وقت سیٹ ہو. اچھا، مکمل عقائد و اعمال، فرائض و نوافل، اس کی تفصیل اس کے اندر آتی ہے. اور تقریباً بس یہ اتنی چیزیں سمجھ لیں آپ. اس میں عقائد بھی آ جائیں گے، اعمال بھی آ جائیں گے، فرائض بھی آ جائیں گے، نوافل بھی آ جائیں گے. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، چل کیا ہے جی؟ لیس البر، لیسا نہیں، البر بر. ویسے بر کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ خشکی کو کہتے ہیں، خشکی ہے نا. بر اور بیر، وہ بر ہوتا ہے، بر اور بیر. بر البر، خاص آ نہیں نیکی. یعنی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ، ان یہ کیا رہا دیکھیں، ان یہ کہ، مطلب کیا فرما رہے ہیں؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ تولو، تا تم، واو لام ولی روٹر، واو الف جمع کے لیے، جمع کے لیے تم مارا، تو نہیں آ رہا، جمع کے لیے کہا جا رہا ہے. تم واو لام یا ولی ہے تو کیا ہے؟ ولو. تم منہ پھیر لو، منہ پھیر لو. تم منہ موڑ لو بھی آ سکتا ہے. تم منہ تو آئے گا نہیں بلکہ پھیر لو، منہ تو نکالی، تم پھیر لو، تم پھر جاؤ، تم مڑ جاؤ. ٹھیک ہے، منہ کو تو بعد میں آنا ہے، وجوہ بعد میں آنا ہے. ٹھیک ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم پھر جاؤ. کس کی طرف پھر جاؤ؟ کیا پھیر لو؟ تم پھیر لو وجوہکم، واو جیم
ہاں وجہ واحد چہرے کو کہتے ہیں. یہاں پہ کیا رہے وجوہ چہرے کم تمہارے. یعنی سمپل سی بات آ رہی ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو چہرے تمہارے قبل قبلہ کسے کہتے ہیں طرف کہتے ہیں قبلہ ذرا ادھر منہ کیے میری طرف دیکھیے قبلہ کہتے ہیں نا قبلہ قبل طرف المشرقی والمغرب اور مغرب کے مشرق کا مشرق اور مغرب کا مغرب لکھیں ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمانے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب طرف منہ کر لو. یہ مشرق اور مغرب کیوں کہا کیونکہ یہود نے یہ کیا ہوا تھا. سب جانتے ہیں کہ یہود نے مشرق جو تھا یہود نے ان کے یہود کے لیے ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی جگہ پر اور مغرب ان کے لیے تھا نصارہ کے لیے عیسائیوں کے لیے. تو انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا منہ ادھر موڑا ہوا تھا دین پھیر دیا ہوا تھا. ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کا نہ کرتے رہنا اور چہرے تمہارے خالی پھیر جائیں. اب چہرہ دیکھیں چہرہ 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 اس طرف ہے یہ چہرہ ہے چہرہ اس طرف ہے دل کدھر ہے دل کدھر ہے دل کا رخ کدھر اور طرف ہے نا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. صرف یہ نہیں کہ تمہارا چہرہ تم خالی نماز پڑھو اور حج کرو اور اللہ کے قبلہ کی طرف منہ کرو اور باقی تمہارے کام کچھ بھی نہ ہو. اصل تو یہی سکھایا جا رہا ہے ہمیں. مطلب ہمیں عبداللہ بننا ہے. عبد ایاک نعبد میں عبد آتا ہے بندہ غلام ٹھیک ہے بندہ اور غلام. اب یہ بندہ اور غلام کس کا بننا ہے جی اللہ کا عبد اللہ. تو بندہ کیا کرے گا ہر وہ کام کوئی کام. اب غلامی جو ہے نا ہمارے نوکروں کی طرح نہیں ہوتی یاد رکھیں. یہ جو ہم نے نوکری پہ رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نوکر وہ نہیں ہوتے. غلامی ایک الگ چیز ہوتی ہے. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی نتھنگ کوئی مرضی نہیں ہوتی اپنی صرف اس کا مالک جو کہتا ہے وہ کرنا. تو ہر وقت وہ مالک کی مرضی کے مطابق رہتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں بندگی بندگی کرتا ہے. اب خالی چہرہ بندگی کرے یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے بچے ہمیں صرف منہ سے کہیں یا جی کر رہے ہیں اور کریں کچھ نہ تو پھر ہم کیا کہیں گے ہے نا. ہمارا بھی کوئی حال ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کہ خالی تمہارے چہرے پھرے ہوں. آج ہم نے بھی نماز روزہ حج اور زکوٰۃ یہ جو ارکان ہیں پورے کرنے کے لیے کیا. لیکن آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل بندگی کون سی کس چیز پر. ٹھیک ہے نا. وہ جو یہود و نصارہ چھوڑ چکے تھے مشرق اور مغرب کا کہلانے کا کہ ان کی طرح نہ کرنا. قبلہ تو ایک تھا دین بدل دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو تمہارا پورا کا پورا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. صحابہ نے یہ نہیں کیا تھا جب قبلے کی چینجنگ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ نہیں کہتا کہ خالی چہرہ ادھر موڑ لیں پورے کے پورے ہیلوں سمیت مڑے. ٹھیک ہے. تو ہمیں سکھایا کیا تھا کہ پورے کے پورے اپنے وجود کے ساتھ تم نے اپنے اللہ کی طرف مڑنا. ٹھیک ہے. اس میں تمہارا دل بھی دماغ بھی آنکھیں بھی ہاتھ بھی پاؤں بھی پورا باڈی اس طرف چلے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیر لو چہرے تمہارے چہروں کو تمہارے طرف مشرق کے اور مغرب کے. ولیکن اور لیکن لکنہ کا لیکن ہی ہوتا ہے. اور لیکن البرہ نیکی البرہ نیکی یہ ہے کہ ہے نا اس کا لیکن البرہ ولیکن البرہ لیکن نیکی یہ ہے کہ اس کا پورا مطلب ٹھیک ہے. اچھا نیکی کون سی ہے اگر آج ہم بھی دیکھیں تو ہم یہاں سے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نیکی کون سی ہے. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ابھی تو مکی صورتیں نے پڑھی نا. مکی صورتوں میں ایک بہت ہی بہترین سی بات آتی ہے کہ جو وہ نیکی کرے ٹھیک ہے اور وہ مومن بھی ہو. شرط کیا ہے مومن بھی ہو
پھر تو اس کی نیکی جو ہے نا یوں سمجھے کہ جٹ کی طرح اوپر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کر رہا ہے اور یہ چاہے تھوڑے سے ایمان والا بھی ہے نا، اس نے نیکی کیسی قبول ہے، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں، ایمان پہلی شرط ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، دنیا میں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصل مومن والا جو ہے وہ ایمان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عقیدہ، آپ کے عقیدے میں ٹیڑھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا آ رہا ہے؟ من جو آمن، من جو آمن، ایمان لے آئے، جو وہ ایمان لے آیا، واحد سنگولر پرسن، کس کے اوپر؟ باللہ، ساتھ اللہ کے، سب سے پہلے اللہ کی ذات، ساتھ اللہ کے، اور کس کے؟ والیوم الاخر، اور الیوم، اور دن آخری، آخرت کے، اور دن آخرت کے۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور آخرت کو ساتھ رکھا ہے، حالانکہ ہم نے جو سورت بقرہ شروع کی تھی، اس کی رکوع جو اینڈ ہوتا ہے اس میں کیا آتا ہے کہ وہ جو لوگ وہ کہتے ہیں، لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، دن آخرت پر جواب دہی پہ نہیں دیکھتے، کہ وہ لوگ ہیں جو دن آخرت میں جواب دہی نہیں، وہ کہتے ہیں کریں گے وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے، وہ نہیں، وہ جو اللہ پر ایمان رکھے ان کو یہ پتہ ہو کہ آخرت میں جا کے میں نے اس رب کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں مروں گا، میں زندہ ہوں گا، میں اٹھوں گا اور میں پھر اپنے رب کو جواب دوں گا۔ اس رخ سے جب وہ آمن باللہ والیوم الآخر کرتا ہے نا، پھر اس کی پہلی زبردست نیکی جو پسند کی جاتی ہے، جو وہ رکھے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ اگلی بات والملائکۃ، اور فرشتے، اور کیا ہے؟ اور فرشتوں پر، کس پر ایمان؟ اور فرشتوں پر، اللہ پر، آخرت پر، اور فرشتوں پر۔ فرشتوں پر کیوں بھائی؟ پہلے بعد میں فرشتوں پر کیوں اس کے بعد آیا؟ اس لیے کہ اللہ، فرشتوں نے انکار کیا، سجدہ کیا تھا نا، فرشتوں نے سجدہ کروایا، اور فرشتے سارے کام کرتے ہیں، ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، ہمارے کندھے جہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، تبھی ہم اپنے اعمال اچھے لکھوائیں گے نا۔ اور یہ پھر جو موت کے وقت فرشتے لینے آ جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہوگا یہ فرشتے ہیں اللہ کے جو کائنات کو سنبھالے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، اور پھر ان کے لکھے ہوئے پہ اس آخرت پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر، والکتاب، اور کس سے؟ الکتاب، کتابوں پر، اور کتاب یار ہے کتابوں پر، ایک کتاب پر نہیں، جتنی اللہ کی 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، اور کتابوں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کتابیں لانے والے کون ہیں؟ والنبیون، اور تمام انبیاء پر، نبیین، تمام انبیاء پر، تمام نبیوں پر، تمام انبیاء پر، کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب پر ایمان، کسی کو نہیں چھوڑنا، سب پر ایمان، ان کے جتنے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ ہم نے پڑھا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والملائکتی، وہ سارا جو آتا ہے نا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس میں زندگی، موت، تقدیر بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ، ایمان، کس کس پر ایمان رکھنا ہے، کہاں کہاں تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ وآت المال، اب کیا ہے؟ وہاں اور آتا، حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ، کس کا؟ دینے کا۔ تو یہاں پہ یا سائلنٹ ہو گیا ہے، آت المال سے کھڑا زبر، اور وہ دے، کیا دے؟
المالا، المالا آ رہا ہے، سمپل مال نہیں آ رہا، مالو بھی آتا ہے، المالا، خاص مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. کس دینا تو ہے مال، ڈیفینیٹ دینا ہے. کس کی محبت میں دینا ہے؟ اللہ، اوپر. مال کو مال کے بھی سمجھاتے ہو، اور وہ دے مال اوپر حب بھی، ہا با با حب، دانے کو کہتے ہیں حب، لیکن محبت کا روپ بھی یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، محبت کا بھی ایک دانہ ہی ہوتا ہے. اور باپ پہ شد آ کے اللہ حب بھی، محبت میں. کس کی؟ ہی، اس کی، اللہ تعالیٰ کی. اور وہ دے مال اوپر محبت میں اس کی. اچھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد پہلا ایمان مفصل طور پہ بتا کے، نمبر 2 مال، کیونکہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ مال اور اولاد تمہارا فتنہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں مال کو فتنہ دیکھتا ہوں، عورت کو فتنہ دیکھتا ہوں. مال سب سے بڑا فتنہ. ٹھیک ہے، اور یہ مال کون کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد مال دو. مال خالی ہوگا تمہارا تو پھر تمہارے اندر کیا ہوگا؟ آپ خود سوچیں. اگر ہمارا بیگ، ہمارا دل، ہماری اکاؤنٹ اگر سارا بھرا ہوگا مال سے تو جگہ ہی خالی نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے نا. کچھ پرس میں سے، بیگ میں سے، کسی بند جگہ میں سے اس مال کو نکالیں گے تو جگہ بنے گی نا. جگہ بنے گی تو کس کی جگہ آئے گی؟ حب، محبت الہی، حب الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ مال نکلے گا نہیں نا تو پھر فتنہ بن جائے گا، بھر جائے گی یہ جگہ، اور یہاں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے حکم دیا ہے کہ اس دل کے اندر ایمان کی بچت کے لیے، جو تمہیں ایمان بچانا ہے تو اس مال کو دے دو. کس کے لیے دے دو؟ اللہ ہی کی محبت میں دے دو. اللہ پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، تمہیں سب کچھ وہاں ملے گا. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے جو کتاب کے، ان کے ہاتھ جو کتاب بھیجی، عمل کر کے دکھایا، اس کے مطابق سب سے پہلے مال خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب مال میں کیا خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب آئی تھی، سورۃ بقرہ میں آئے گا نا، آمن الرسول بما، کہ ایمان لایا رسول. تو سب سے پہلے جب اللہ کے ایمان لے کر آئے تھے تو اللہ کیا کر سکتے تھے کہ اس کو غار ہرا میں خود اپنے پاس رکھتے، نہ کسی کو بتاتے. انہوں نے تو کہا تھا اقرا، پڑھ، تو پڑھ. رب کیا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ کو جا کے اٹھ کے بتانا ہے، کرنا تو بعد میں آیا بہت. تو مطلب یہاں سب سے پہلے کیا تھا کہ اب تو نے قربانی کے لیے تیار ہو جائے، مال خرچ کرنا ہے. مال میں سب سے پہلے نیند آئی ہوئی، نیند. آپ کو پتہ ہے، سو مزمل آئی، سو مدثر آئی، اٹھ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اٹھ، اوڑھ کے لیٹنے والے، اٹھ کمبل لینے والے، اٹھ جو نیند میں آرام سے سستی سے سو جانے والے، اٹھ جاؤ. تو سب سے پہلے نیندیں ختم، کم. پھر اللہ نے کہا نا اور کم، کتنا کم، کتنا جو جتنا کر سکتا ہے. تو اللہ کی محبت میں مال دینا ہے. اس میں 2 طرح کے مال ہیں، ایک مال ہے، ایک غیر مال ہے. غیر مال، اگر یہ نیند کی قربانی نہیں دیں گے نا، نیند اللہ کے لیے، تو پھر فجر پڑھنا مشکل ہوگی. کیونکہ آج ہم ایسے راتوں کو تو جاگ لیتے اپنے، لیکن فجر کے وقت نیند آ جاتی ہے، شیطان نیند دلاتا ہے آپ کو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں مال تو دینا ہی ہے. مال میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسا مال ہے جو نظر آتا ہے، اس کو مال کہتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے. اب نیند نظر نہیں آتی ہے نا، صحت نظر نہیں آتی، صلاحیت نظر نہیں آتی، علم نظر نہیں آتا. یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی حب میں، اللہ کی محبت میں دینا، یہ بھی اللہ کی محبت میں دینا. جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی محبت میں کرنا. ٹھیک ہے، ہر کام، ہر چیز جو دینا بھی ضروری ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دیں نا. جو بھی کچھ دینا ہے، یعنی کہ مسکراہٹ بھی. میں مسکراہٹ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یہ صدقے کی بات ہو رہی ہے، صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کی نہیں ہو رہی.
صدقہ اور خیرات کی، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ لیکن میں بار بار سمجھاتی ہوں اپنے بچوں کو، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میری بہنیں جو سن رہی ہوں، غیر محرم کے لیے مسکراہٹ صدقہ نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ بیٹوں کو، بیٹے بھی میرے، بھائی بھی میرے سن لیں کہ محرم کے سامنے مسکرائیں، اور بیٹیاں بھی محرم کے سامنے مسکراہٹ سکتا ہے۔ بلا وجہ کی اخلاقیات مسکراہٹ کہیں اور نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے، کیونکہ ابھی آپ بتائیں گے آپ کو شروع کہاں سے بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ آپ کم دیں یا آپ زیادہ دیں، دینا ہے۔ کسی چیز میں سے دیں، نظر آنے والی میں سے نہ نظر آنے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ نہ انہوں نے کہ تمہارا مشورہ، تمہارا کسی کو مشورہ دینا بھی جو کیا ہے، ایک نیکی ہے اور تمہارا صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بھی آپ کو دینا ہے، مگر کس کی محبت میں دینا ہے؟ محبت میں اللہ کی، اللہ کی محبت میں دینا ہے۔ بس اس پوائنٹ کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور جو بھی دینا ہے، جو بھی زندگی میں کرنا ہے، وہ اللہ کی محبت میں کرنا ہے، کسی اور کی محبت میں نہیں کرنا۔ کس کو کرنا ہے؟ دیکھیں، آت المال مال علی حبی ذوی القربا، آگے بھی جا کے آئے گا، ذوی، والے، قربا، قربا کسے کہتے ہیں؟ قریب سے قربا، القربا، ٹھیک ہے؟ ذوی القربا، قریبی، قریبی والے۔ اب قریبی میں سب سے پہلے کہ کون آتا ہے جی؟ ماں باپ، سب سے پہلا حق ماں باپ کا، یاد رکھیں آپ، سب سے پہلا حق ماں باپ کا۔ اس کے بعد اس کو آپ اگر ہم پورا ایک چکر بنائیں تو آپ دیکھیں، سب سے پہلے ماں باپ ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں بہن بھائی، ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ ماں باپ کے تو بچے ہیں، بچے آپس میں کیا ہیں؟ بہن بھائی، بہن اور بھائی یہ آئیں گے، ہے نا؟ ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر اس کے بعد پھر ماں باپ کے بہن بھائی، ہے نا؟ تو اس طرح یہ آپ کا چکر، دوسرا چکر بہن بھائی کا، پھر خالہ خالو ماما تایا وغیرہ ہو گئے، پھر یہ سارا آپس میں پورا چکر ذوی القربا، قریبی والے، قریبی رشتہ دار، تمام رشتے، قریبی رشتہ دار یا قریب والے۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتہ دار آئیں گے، تو ان میں ماں باپ سب سے پہلے، یہ بھی بتا دیا۔ تو اب سمجھ آئیے آپ کو، مسکرانا بھی ہے تو پہلے ماں باپ، یاد رکھیں، مسکراہٹ پہلے ماں باپ کے لیے۔ ساری دنیا کے لیے مسکراتے پھریں، ماں باپ کو مسکراہٹ نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا کو وقت دیتے رہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتے۔ ساری دنیا کو تحفے تحائف دیتے رہیں، ماں باپ کو تم نہیں دے سکتے۔ ماں باپ کو کسی کھاتے میں نہیں رکھتے، ہے نا؟ اس کے بعد بہن بھائی، اور اس کے بعد بھی باقی کو۔ اس کے بعد اگلی جو لسٹ آتی ہے، دیکھیں اگلی لسٹ آتی ہے الیتامہ، وہاں اور الیتامہ، یتیم۔ اب یتامہ جو لکھا جاتا ہے جمع کے لیے یتیم کہتے ہیں، یتم روٹ ورڈ ہوتا ہے، یتم، یتم سے یتیم، کون؟ جس کا ماں یا باپ دونوں نہ ہو۔ اگر ماں نہ ہو تب بھی یتیم ہے، اگر باپ نہ ہو تب بھی یتیم ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہے وہ یتیم ہے، جس کی ماں نہیں ہو مسکین ہے۔ غلط، بالکل غلط۔ یتیم ماں اور باپ دونوں اس کے نہیں ہیں، چاہے ماں چلی جائے یتیم ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اگلی لسٹ کس کی آتی ہے؟ یتیم کی۔ تو یتیم بھی یاد رکھیں، ماں اور باپ آپ کے اگر ہیں، اور اس سے جو پورا ایک گھرانہ بنتا ہے، اس میں بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ کوئی بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی، بیٹیاں، ماں باپ نہیں رہے تو آپس میں بہن بھائی ہیں سارے، ان کے بچے پہلے یتیم جو ہوں گے نا، ان کا پہلے حق ہو، پھر کسی باہر والے یتیم کا حق ہو۔ پہلے ذوی القربہ لکھ کے بتا دے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد یتامہ، یتیموں کا بھی سب سے بڑا حق ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں بھی سب سے پہلے ہم نزدیکی دیکھیں گے کون ہے، اپنے گھروں کے یتیم پہلے دیکھیں، باہر دوسروں والوں کے یتیم بعد میں دیکھنے۔ اس کے بعد یتیموں کے بعد کیا ہے؟ والمساکین، وا اور ال، سارے کے سارے میم والے۔ کون سے والے ہیں جی؟ سین، کاف، نون، ساکن۔ ساکن کون ہوتا ہے؟ ٹھہرا ہوا، ٹھہرا ہوا،
رکا ہوا. اب یہ ٹھہرا رکا ہوا کون ہے؟ جس کی صحت رک گئی ہے، معذور ہو گیا ہے کسی وجہ سے، کسی کی معیشت رک گئی ہے، پھنس گیا ہے کوئی کہیں پہ. تو یہ رکے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ ان کو کہتے ہیں، والمساکینہ کو کہتے ہیں، میں یہاں لکھوں محتاج، ضرورت مند، ضرورت مند، مساکین، محتاج یا ضرورت مند، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے جو شروع میں ذوی القربہ آیا ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کون ہے، اس کے بعد اگلا، پھر اگلا، اور پھر اپنے مساکین پہ پہنچنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اپنے ارد گرد پہلے دیکھنا ہے، پہلے نزدیک، کیونکہ میں بتا دوں آپ کو سچی بات ہے، نیکی جو کی جاتی ہے نا، یہ نیکی کا جو تصور دیا گیا ہے، سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ اور بہن بھائی. اور میں دیکھتی ہوں ہم، ایسا ہے، بالکل ہے، انہی سے گلے اور شکوے ہیں، گلے شکوے بھی انہی سے ہیں. پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قطع رحمی نہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا پہلے حق ہے، ان کا پہلے حق ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سب سے پہلے ان کا حق ہے، مساکین کا. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ وابن السبیل، وا اور ابن کہتے ہیں بیٹا، بیٹا اور بیٹا، السبیل راستے کا. راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ مسافر. ہمارے ہاں تو اتنا مسافر کا وہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کیا محتام راستے میں بنے ہوئے ہیں اور بڑا کچھ بنا ہوا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اس وقت جو صحرا کے اندر مسافر ہوتے تھے نا، ان کی ایک بات یہ الگ ہوتی تھی، زندگی بچانا مشکل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو راستے کے مسافر، اور اسی میں پھر آپ کو میں بتا دوں جو راستوں میں مسافر خانے بنے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسی اس کے اوپر حضرت عمر صاحب نے مسافر خانے بنوائے، مسافر خانے. اور یہ راستے میں قیام اور تمام طعام جو بنا ہوتا ہے، جن کے پاس تو خرید کے کھانے کے ہیں ٹھیک ہے، جن کے نہیں ان کی مدد کر دو، مسافر ہے نا. تو مسافر سفر میں ہوتا ہے، اللہ نے نماز آدھی کر دی ہے، تو پھر کچھ حقوق ایسے ہو جاتے ہیں. تو کتنا بھی کوئی ایسا بندہ ہے سفر میں مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس کی مدد کرنا. ٹھیک ہے؟ مسافروں کی. ہاں جی. اور میرے خیال میں اگلا یہ اتنی آیت ہوگی، اس سے آگے نہیں ہو سکتی، یہ بہت لمبی آیت ہے. آگے ہم نیکسٹ کل کریں گے، بس اتنی ہی کریں گے. کوشش کروں گی میں کل آت المالا سے دوبارہ اس کو کروں. میں پہلے ہی نہیں چاہ رہی تھی اس کو کرنا، مگر بہت کم کروایا تھا، اس لیے آت المالا سے تھوڑا سا ہم شروع کریں گے کل. اسی آیت کو 177 نمبر آیت بر، ہم اسے کل کریں گے، کیونکہ اتنا ٹائم ہو گیا، اگلی کلاس بھی کرنی ہے تو ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت کو کل کریں گے. پھر ایک آدھی ہو گئی ہے، کل تھوڑا سا پک سے حوالہ دیکھیں پھر شروع کریں گے اس آیت کو. ٹھیک ہے؟ چلیں جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.